ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات، کتاب الفتن کی یہ حدیثیں ہیں جو روزانہ فجر کے بعد کے درس میں مسجد میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں پڑھی، اور اسی تعلق سے جڑی ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے جو ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک لشکر اس گھر پر حملہ کرنے کے ارادے سے ضرور آئے گا۔ اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھلے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ ان کے درمیانی حصے کو زمین میں دھسا دیں گے، تو ان کے ابتدائی حصے کے لوگ پیچھے والوں کو بلند آواز میں پکاریں گے، پھر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، صرف وہی آدمی بچے گا جو الگ ہو کر چل رہا تھا، اور وہی دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے میرے دادا کو یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات غلط بیان نہیں کی ہے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط بات بیان نہیں کی ہے۔ اس حدیث سے سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ قیامت کے قریب بیت اللہ ویران ہوگا اور آخر کار گرا دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ محترم حضرات، جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم حدیث کی شرح پڑھنے سے پہلے ہم حدیث کے راوی یا راویہ کے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج کی اس درس میں ہم ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ام المؤمنین زینب بنت جحش، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ چلیے سنتے ہیں کچھ مختصر باتیں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے۔ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ یہ جنگ احد میں شریک ہوئے، پھر مدینہ واپس ہو کر انتقال ہوئے۔ اس زخم کی وجہ سے جو جنگ احد میں ان کو لگا تھا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی جوانی کی حالت میں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ ہوا، بحیثیت باپ دکھ ہونا ہی تھا کہ بیٹی کی عمر 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر میں بیٹی نے بیوگی کی چادر پہن لی۔ جب بیٹی بیوہ ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی بیوہ بیٹی کی نکاح میں رغبت رکھتے ہیں تو بتائیں۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ عدت کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لیں۔
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا سأنظر فی ذلک، سوچ کر بتاتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، پھر ان سے ملاقات ہوئی، دیکھا آپ نے باپ کی کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ باپ نہیں چاہتا کہ بیٹی بیوگی کی زندگی جیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے باپ ایسے ہیں، بیٹیوں کی عمر 25 سال 30 سال کو پہنچ رہی ہے، لیکن ماں باپ کو احساس نہیں ہے کہ اسے دلہن بنائیں۔ کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے کہ اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے، شادی کے اخراجات برداشت کرنا قابو سے باہر ہے، یا بہتر سے بہتر داماد تلاش کرنے کی چکر میں بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے۔ بیٹی کا باپ چاہتا ہے کہ داماد کے پاس دولت ہو، جائیدادیں ہوں، اپنا خاص گھر ہو اور اس کی اچھی تنخواہ والی نوکری ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، اس کی عمر ختم ہو رہی ہے، جتنا جلد ہو سکے اسے دلہن بنا دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کوشش سارے باپوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کی بیٹی کی عمر برف کے ٹکڑے کی طرح ہے جو پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے، اگر ایسا آدمی مل جاتا ہے جو حلال نوالا کھلا سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے، تو اس سے اس کی شادی کروا دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی سوال کیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا ما اريد ان اتزوج یومی ھذا، یعنی وہ موقع تھا جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے فی الحال اب شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جواب سن لیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ان شئت انکحتک حفصہ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے نکاح میں حفصہ کو دے دوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم جواب تو دیا تھا کہ چلو میں سوچ کے بتاتا ہوں، سوچتا ہوں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی نہیں دیا، خاموش رہ گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا اور دل غمگین بھی ہوا۔ فَلَبِثْتُ لَيَالٍ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن انتظار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ موقع ہوا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی اور ام المؤمنین کا لقب انہیں ملا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دوں، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بیٹی کا ذکر سنا تھا، تو مجھے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ظاہر کروں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں، وہ صحابیہ ہیں، وہ خاتون ہیں جن کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کو ایک طلاق دے دی۔
حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سیدھے اپنی خالہ قدامہ اور عثمان، یہ جو دونوں خالو تھے، ان کے پاس گئیں اور رونے لگی، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واللہ ما طلقنی عن شبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو طلاق دیا ہے کسی عیب یا بغض یا نقص کی وجہ سے طلاق نہیں دیا، بس یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور کہا جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں راجع حفصہ فإنها صوامة وقوامة وإنها لزوجتك في الجنة۔ جبریل اللہ کا پیغام یہ لائے ہیں کہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ حفصہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لوں، اس لیے کہ وہ بہت روزہ رکھنے والی ہے، بہت قیام اللیل کرنے والی ہیں، اور وہ تمہاری بیوی ہوں گی جنت میں بھی۔ عورت کا کردار، اخلاق ایسے ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب بھی ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ماں باپ سفارشی بن کر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کا حکم لے کر جبریل امین آئے ہیں۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے اخلاق کیسے ہیں؟ بہت روزہ رکھنے والی ہیں، بہت راتوں کو نماز پڑھنے والی ہیں۔ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو بہت زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، کہا کہ ابا جان، آپ جس طرح کا کپڑا پہن رہے ہیں، موٹا دھاٹا کپڑا، اگر آپ کچھ اچھے کوالٹی کا کپڑا پہن لیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی، کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیدھی سادی زندگی گزاری ہے؟ فما زال یذکرها حتی ابکاها۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ بیٹی رونے لگی۔ اسی طرح جو قرآن کا نسخہ ہاتھ سے لکھا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو منتخب کیا گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن ایک جگہ جمع کیا جائے، قرآن الگ الگ پتوں میں، چمڑوں میں، پتھروں میں لکھا ہوا تھا، اور جنگیں ہوتی تھیں تو جن کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا، حفاظ کرام، وہ شہید ہو جاتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا جائے، تو جمع کیا گیا، اور اس کی حفاظت کے لیے حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منتخب کیا گیا۔ اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اسی ایک مصحف سے جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بہت سارے نسخے بنائے گئے جو اسلامی ممالک کو بھیجے گئے، ایک ایک نسخہ اور اس کے ساتھ پڑھانے والا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ شعبان کے مہینے میں سن 45 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور آپ کی عمر 60 سال تھی۔ 60 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، بقیع میں مدفون ہوئی۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ یہ مختصر سی زندگی تھی حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں اگلی حدیث کو لے کر ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔